السلام علیکم معزز ناظرین کرام، میں ہمایوں محبوب پروگرام ستاروں کی بات ہمایوں کے ساتھ کے حوالے سے ARY ڈیجیٹل پہ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور خواتین و حضرات، میں کافی دنوں سے آپ سے کہہ رہا تھا کہ ایک بہت بڑا پلانٹ چینج ہونے جا رہا ہے، اور کل میں نے اسپیشلی کہا تھا کہ وہ چینج ہو رہا ہے تو ہمارے سولر سسٹم کے اندر جو وہ تبدیلی آئے گی اس کا امپیکٹ دنیا میں بڑا واضح اور نمایاں آپ کو نظر آئے گا۔ دیکھیں، مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ یہ اب جو پروگرام ہوگا، آپ دیکھیے گا یہاں ہمارے پاکستان میں جو سو کالڈ اسٹرالوجر بنے ہوئے اور بنی ہوئی ہیں، وہ اسی سے ملتی جلتی بات کو اسکرپٹ چینج ہو جائے گا اور یہی بات آپ کو بتائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کرم کرنے والی ہے۔ میں آپ کو دیکھیں، جو اس کو کہتے ہیں انگلش میں کنجیشن اور اردو میں کہتے ہیں قران، یہ ہو رہا ہے قران عظیم، یعنی وہاں آلریڈی سیٹرن موجود ہے جسے ہم زحل کہتے ہیں، اور گرو یعنی جوپیٹر جس کو اردو میں ہم کہتے ہیں مشتری، وہ وہاں پر داخل ہو رہا ہے، اور وہ ہو رہا ہے ہمارے ویدک اسٹرالوجی کے حساب سے کیپریکون کے اندر۔ تو وہ جب انٹر ہوگا، ابھی تو ڈگریوں کا بہت فرق ہے، لیکن ایک سرٹن ٹائم کے اوپر بہت کلوز آ جائیں گے یہ، جہاں پہ کنجنکٹ ہو جائیں گے، تو اس قرآن عظیم کے نتیجے میں آپ کو دنیا میں بڑی بڑی چیزیں رونما ہوتی بھی نظر آئیں گی۔ مثال کے طور پہ آپ کو یاد ہوگا جب میں نے لاسٹ ایئر پروگرام میں کہا تھا کہ 2020 میں نیو ورلڈ آرڈر کی بنیاد پڑ جائے گی، تو اب اس بنیاد کا اگلا اسٹیپ آ رہا ہے جو دنیا کے اندر تبدیلیاں لاتا ہے۔ یہ 20-21 سال کے بعد ہوتا ہے، اور اس کا جو امپیکٹ آتا ہے دنیا کے اندر، بہت سارے ممالک کے جغرافیائی صورتحالوں جو ہوتی ہے اس میں تبدیلی آنے لگتی ہے۔ بہت ساری جو SOPs بنے ہوئے ہوتے ہیں وہ تبدیل ہونے لگتے ہیں۔ پرانے دوست کچھ دشمنی کی طرف چلے جاتے ہیں، کچھ سرٹن لیول پہ اگر ان کی آپس میں کنڈلیوں کا ایک کمبینیشن یا ان کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگی نہ ہو تو وہ دوستیاں ختم ہو جاتی ہیں، اور کچھ کیسز میں ایسا بھی ہوتا ہے جو جن سے دوستی ہوتی ہے وہ بہت زیادہ اسٹرانگ اور اسٹرینتھن ہو جاتی ہے۔ اور جو آپ سے میں عرض کرتا تھا کہ ایک گروپ بنے گا جس میں پاکستان، ٹرکی، رشیا، چائنا اور ایران، یہ کب سے بولتا تھا آپ سے؟ 2015 سے کہ وہ وقت آ رہا ہے قریب، دیکھیے گا، اور ایک طرف دوسرا گروپ بنے گا۔ ایک چیز آپ کو اور یاد دلاؤں، جب میں نے لاسٹ ایئر عرض کیا تھا کہ نریندر مودی کے لیے بدترین سال ہوگا اور انڈیا کی اکانومی کو وہ ڈینٹ لگے گا کہ یہ برباد ہو جائے گی ان کی اکانومی، الحمدللہ میرے پنجتن پاک کے صدقے وہ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ مودی کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ بھی آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور کیا کہتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، معذرت چاہتا ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے کہ یہ وہ انسان ہے، ابھی آپ دیکھیے گا اس کے ساتھ کیا کیا ہونا ہے، یہ کرے گا۔ اور نومبر سے آپ دیکھ رہے ہیں اس نے، کل میں نے عرض کیا تھا، اس نے وہ حرکتیں شروع کر دی ہیں، LOC کو ایک دم ہاٹ کرنا شروع کر دیا۔ اس کے اور بھی کئی ریزن ہیں، یہ اپنی پلاننگ سوچ رہے ہیں۔ ان کے ایک لیڈر نے، آپ نے سنا ہوگا، سبرامنیم سوامی، اس نے کہا ہم 2020-21 کے اندر اپنا جو ہے وہ پاکستان سے جنگ کریں گے، کر لو۔ اور میں آپ کو ایک بات اور بتاؤں، یہ جو ایسٹرولوجیکل کمبینیشن بن رہا ہے یہ اس چیز کو ایگریویٹ کریں گے، لیکن وہ کہتے ہیں نا دشمن کی کمزوریاں میں کیوں بتاؤں، ان کو کیوں آگاہ کروں، خود کرو۔ اور اپنے پلس پوائنٹ بھی اب میں نہیں بتاؤں گا، ضرور گفتگو کروں گا، لیکن کیا وجہ سے، کیوں، کس لیے کہہ رہا ہوں یہ ریزن نہیں بتاؤں گا، اسپیشلی فار پاکستان کی اچھائی کے حوالے سے، یا اللہ نہ کرے کوئی پاکستان کا نیگیٹو پوائنٹ ہے۔ تو ان کا جو آپ ایک چیز دیکھ رہے ہوں گے، مودی کے اندر ایک چینج دیکھ رہے ہوں گے، آپ داڑھی لمبی کٹوا نہیں رہا۔ دوسری چیز، یہ اس کو ہندی میں کہتے ہیں یہ پنوتی ہے، یہ ہرے درخت کے ساتھ کھڑا ہو جائے نا تو وہ سوکھنے لگتا ہے۔ آپ دیکھیے، یہ اگر آپ کو میں یاد دلاؤں، ایک دفعہ پھر ٹرمپ سرکار، کہاں گئی ٹرمپ سرکار؟ اس کو لے کے بیٹھ گیا، پرندے تک تو اس کو بولنے والی بات نہیں ہے، وہ تک اس کی پرسنالٹی کا اورا ایسا ہے کہ اس کے ساتھ
وہ شیئر نہیں کرنا چاہتے اپنا وقت. تو خیر دیگر بات ہے. اور آپ دیکھیے گا ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے. پہلے میں نے کہا تھا, اب پھر دیکھیے گا اکانومی پہ ان کے جو پڑے گا. ہمیں پرواہ نہیں, ہم تو دیکھیں ہمارے تو پرسپشن ہی علیحدہ ہیں. ہمارے لیے تو موت میدان جنگ میں وہ الٹیمیٹ زندگی ہے, اس لیے ہمیں تو پرواہ نہیں ہے. ہو ایک دفعہ ہو جائے اور انشاءاللہ تعالی میرے پنجتن پاک کے صدقے دکھا دیں گے کہ پاکستانی اپنے دامے درمے سخنے میں کس طرح اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. خیر یہ ایک بات ہوئی, اس کے ساتھ ضمنی بات تھی اس لیے میں نے اس کو انٹرلنک کیا. تو یہ دنیا کے اندر ایسی تبدیلیاں لائے گا کہ جہاں پر آپ کو نئے نئے حادثات, نئے نئے واقعات جنم لیتے ہوئے نظر آئیں گے. اور خصوصاً جو میں آپ سے کہتا ہوں کیپریکون کی پٹی, جو یہ نیپال کی حدود اور یہ پورا ساؤتھ ایشیا سے لے کر ایون کہ کچھ پورشن گلف کا بھی اس میں آتا ہے, وہ بھی آپ دیکھ لیجئے گا کہ یہاں کیا ہوتا ہے. اور ایک جنونی جنگی ماحول آپ کو بنتا ہوا نظر آئے گا خصوصاً اس خطے کے اندر. اور بہت ساری چیزیں, لیکن پھر وہ جو 12 راشی اور 12 زوڈیک سائن کا جو میں نے بول رہا ہے وہ رہ جائے گا. تو پہلے وہ کر لیتا ہوں. دنیا میں یہ تو ابھی میں نے آپ کو ایک جنرل بتایا نا جو اس کا امپیکٹ کیا ہوگا. یہ جب ہوتا ہے تو آپ دیکھیے 2001 میں جب ہوا تھا تو ٹوئن ٹاور جب ہوا تھا, ٹوٹا تھا, اس کے بعد سے دنیا کا ورلڈ آرڈر چینج ہوا. یہ اس جگہ پہ ہوگا قرآن. اور اس کے بعد نیکسٹ منتھ جو آ رہا ہے گران عظیم ایکلپس آ رہا ہے سن کا, آپ دیکھیے گا دنیا میں کیا کیا چیزیں رونما ہونا شروع ہوں گی. اور اس کے کچھ امپیکٹ ہم پہ بھی آئے گا. میں جھوٹ کیوں بولوں, جو سچائی ہے وہ ہے اپنی جگہ, مگر اللہ تعالیٰ کی ذات بچانے والی. جس طرح اللہ نے کرونا میں ہمیں محفوظ رکھا, بہت حد تک اللہ اس پہ بھی کرم کرے گا. لیکن پڑوس میں کیا ہوگا یہ اپنی آنکھوں سے دیکھیے گا کہ اس کی, میں نے شروع میں ایک بات کہی کہ جغرافیائی نقشے تبدیل ہوتے ہیں, اس کی بنیاد پڑنے لگتی ہے. اب میں آ جاتا ہوں اس پہ, پھر آگے میں بات کروں گا کیونکہ پھر وہ 12 آپ لوگوں کا بروج کا رہ جائے گا. سب سے پہلے یہ جو جوپیٹر کا ہوگا برج حمل یعنی ایریز والوں کے لیے, یہ کیا ہوگا, آپ کی زندگی کے اندر تھوڑا سا آپ کی عزت و وقار کو کچھ لوگ نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے, مگر فائنینشل معاملات میں آپ کی بہتری ہونے لگے گی. دوسرا آپ کے اندر ایک خاص چیز یہ آئے گی کہ آپ چاہے مشکلات کتنی بھی آئیں اس پہ کوپ اپ کر کے نکل جائیں گے. اور پلس تھوڑا سا آپ نے اپنی ہیلتھ کا خیال رکھنا ہے, خاص طور پہ یہ تھروٹ کا پورشن اور پیٹ کا پورشن. تو اچھا خواتین و حضرات ایک بریک ہے, بریک کے بعد یہ تو برج حمل کا ہو گیا. یہ مختصر ہے کیونکہ منتھلی پریڈکشن تو میں دے چکا ہوں پچھلے ہفتے. یہ صرف جوپیٹر کے امپیکٹ اور افیکٹ کیا آئے گا 12 بروج پہ وہ بتا رہا ہوں. تو ایک وقفہ لیتا ہوں, وقفے کے بعد بقیہ بروج کے حوالے سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. اور میں بار بار عرض کرتا ہوں, آپ کی اسکرین پہ ٹکر بھی چل رہا ہے, پٹی بھی چل رہی ہے کہ میری انٹرنیٹ پہ سوشل میڈیا پہ کوئی کنیکٹیویٹی نہیں, سب جھوٹ اور فراڈ ہے. اس پہ یقیناً آپ اپروچ مت کریے گا. ہر دفعہ بتاتا ہوں کہاں اپروچ کرنا ہے. اب میں چلتا ہوں برج ثور پہ. ٹورس والوں کے لیے کیا ہوگا, آپ کی پرانی بیماری اگر کوئی چل رہی ہے, کرونک قسم کی ڈیزیز بہتر ہونا شروع ہو جائے گی. آپ کے گھریلو تعلقات میں بہتری ہونے لگے گی. پلس آپ کو ایک خاص چیز یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ آپ کو ایک دھیان یہ رکھنا ہوگا کہ اپنی انویسٹمنٹ جہاں پہ آپ کریں اس میں کوئی دھوکے بازی کا ایلیمنٹ نہ ہو, کیونکہ اس کے ریزن پلانیٹری پوزیشن جو ہے وہ آپ کو خیال رکھنا ہے. لیکن فائنینشلی لحاظ سے آپ کے لیے اس کا امپیکٹ اور افیکٹ بہت اچھا پازیٹیو آئے گا. اس کے بعد ہم چلتے ہیں اپنے برج اللہ آپ کا بھلا کرے جوزا کی طرف یعنی جیمنائی کی طرف. جیمنائی والوں کو میں کہوں گا آپ نے اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے. اگر کوئی پرانی بیماری آپ کے ساتھ کیری ہو رہی ہے تو اس میں اضافہ ہو سکتا ہے, ایگریویٹ ہو سکتی ہے, وہ خیال رکھیے گا. پلس اگر آپ کے کچھ جو آپ کے خاندانی معاملات ہیں یا آپ کے کوئی جائیداد کا مسئلہ چل رہا ہے یا پھنسی ہوئی ہے لیٹیگیشن میں, اس میں کسی حد تک آپ کو کامیابی ہو سکتی ہے. تیسری چیز, آپ کو
اپنے گھریلو معاملات کے حوالے سے کوئی ڈیسیشن میک آؤٹ کرنا پڑے گا جس کا تعلق آپ کی ذات سے انڈائریکٹ یا ڈائریکٹ وے میں بنتا ہوگا، یعنی آپ کو گھر کے کچھ بڑے کی حیثیت میں کچھ فیصلے لینے ہوں گے۔ اس کے بعد ہمارا چوتھا برج بنتا ہے برج سرطان، جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں کینسر۔ کینسر والوں کو میں یہ کہوں گا کہ کیونکہ دیکھیں جوپیٹر کی پوزیشن یہاں اچھی نہیں ہوتی کیپریکون کے اندر، اس کے اسپیکٹس اپنی جگہ ہیں نظرات، مگر کیونکہ سیٹرن بیٹھا ہوا ہے تو وہ حاوی ہو جاتا ہے، وہ ہے سب کا باپ، معلم فلک، ٹیچر آف دا اسکائی وہ جوپیٹر۔ اور یہ لوگوں کا بڑا غلط ایک میں نے دیکھا ویدک اسٹرالوجیز میں نے بہت سارے ہندو پنڈتوں سے یہ چیز بول، بیٹا گرو جب آتا ہے تو گرو تو اپنی چھایا میں جا کے آدمی کو تھپڑ لگاتا ہے، لیکن گرو کے امپیکٹ جو ہوتا ہے، افیکٹ جو ہوتا ہے وہ تو اچھا ہی ہوتا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہر پلانٹ کے اچھے برے دونوں افیکٹ ہوتے ہیں۔ بعض لوگوں کا میں نے دیکھا ہے کہ گرو کی دشا آتی ہے جوپیٹر کی تو ستیہ ناس ہو جاتا ہے، بعض لوگوں کے لیے بہت اچھے ہوتے ہیں، وہ اس کی کچھ مخصوص اسپیسیفک پوزیشن ہوتی ہے، اور پھر نظرات کے علاوہ کچھ اور بھی اس کے اندر سیکریسی ہوتی ہے جس کو دیکھنا پڑتا ہے۔ تو سرطان والوں کے لیے میں یہ کہوں گا پارٹنرشپ میں کام کرتے ہوئے آپ کو بڑا خیال رکھنا ہے۔ اگر آپ آلریڈی ملازمت پیشہ لوگوں میں سے ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنی سروس کے اندر جو ہے کوئی پرابلم آ رہی ہے تو بہت آپ نے خیال رکھنا ہے، اور آپ نے ایک چیز کو مد نظر رکھنا ہے، کوئی رسکی کام مت کیجیے گا ورنہ پکڑ ہونے کا امکان بن سکتا ہے۔ بہن بھائیوں کے حوالے سے، آپ کے جو ڈومیسٹک فیملی ان کے حوالے سے کوئی شادی بیاہ رشتے کے معاملات یا ان کے حوالے سے کوئی اچھی چیز رونما ہونے کا امکان ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ کو ریکگنیشن عزت و وقار میں اضافہ ملے۔ برج سرطان کے بعد ہمارا پانچواں برج بنتا ہے برج اسد یعنی لیو۔ لیو والوں کو میں یہ کہوں گا اس کا امپیکٹ جو ہے آپ کے لیے وہ دیگر چیزیں آپ کی اچھی ہیں، مگر بیماری کے حوالے سے آپ کو ٹیک کیئر کرنی چاہیے، اور خاص طور پہ آپ کو اپنے پیٹ اور کارڈیک ڈیزیز، اگر آپ ہارٹ کے مریض ہیں یا ہارٹ سے ریلیٹڈ آپ کو پرابلم ہے یا لوور بیک سے ریلیٹڈ، یعنی پوری بیک لے لیں، اسپائنل کارڈ L1 سے لے کے L4 5 تک، ان کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ یہ بیماریوں میں اگر آپ کے ساتھ ہیں تو اضافہ ہونے کا امکان ہے، اور اگر نہیں، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے سب لیو کو، ہر ایک کو محفوظ رکھے، مگر یہ پرابلم کر سکتی ہیں آپ کے لیے۔ دوسری چیز، کچھ آپ کے مدن سیکریٹ اینیمیز یا وہ لوگ جو آپ سے حاسد ہوئے ہیں یا جیلس ہوئے ہیں، وہ آپ کو نقصان پہنچانے کی پلاننگ کریں گے مگر کر کچھ نہیں پائیں گے بحکم اللہ، کیونکہ کرنے کی اللہ تعالیٰ ان کو وہ حیثیت اور اوقات نہیں دے گا۔ دوسرا، فائنینشلی معاملات میں آپ کو اچانک کوئی فائدہ ہونے کا امکان، گھر کی تبدیلی، گاڑی کی تبدیلی، یہ چیزیں آپ کی بن سکتی ہیں بحکم اللہ، پنجن پاک کے صدقے آمین۔ اس کے بعد ہمارا چھٹا برج ہے برج سملہ ورگو۔ ورگو والوں کے لیے بحکم اللہ میں یہ کہوں گا کہ آپ کی جو ایک تکالیف میں عرض کر چکا تھا پچھلے منتھلی پریڈکشن میں بھی، لیکن اب چیزیں آپ کی کھلنا شروع ہوں گی، آپ کے کام کھلنا شروع ہوں گے، آپ کی فائلیں اٹکی ہوئی ہیں ان میں موبلائزیشن شروع ہوگی، آپ کی اگر کوئی چیز میں پرابلم آ رہا ہے تو وہ ہٹنا شروع ہو جائے گی، وہ لوگ جو آپ سے روٹھے ہوئے تھے یا وہ لوگ جو آپ کو خدا نہ خواستہ پسند نہیں کر رہے تھے، ڈس لائک کر رہے تھے یا ہیٹ کر رہے تھے، ان کے رویوں میں ایٹیٹیوڈ میں بہتری آنے لگے گی۔ پلس کوئی ہائی پروفائل شخصیت یا کوئی ہائی پروفائل آدمی سے، یعنی جو اس کو اردو میں کہیں گے معاشرے کی کسی با اثر شخصیت سے آپ کو کوئی فائدہ پہنچ سکتا ہے، یا آپ کا کوئی رکا ہوا اٹکا ہوا کام ہونے کا امکان بنے گا، اور آپ کے رومانوی معاملات میں تھوڑی سی اضافہ ہونے کا امکان ہے۔ اور ایسے دور میں بعض ورگو، یہ بھی بڑی عجیب سی بات کہہ رہا ہوں، ڈیسیشن لیتے ہیں کہ اگر اپنی شادی بیاہ کے حوالے سے یا تو ویڈو یا آلریڈی میرڈ خاتون ان کی زندگی میں آتی ہیں یا جن سے ان کی شادی کا امکان پیدا ہونے لگتا ہے، یہ بھی میں
جسے کہتے ہیں نا وہ خاص باتیں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس کے بعد ہمارا 7واں برج ہے برج میزان، یعنی برج میزان کو ہم انگلش میں کہیں گے لبرا۔ لبرا والوں کے لیے میں یہ کہوں گا کہ تھوڑی سی مشکلات ضرور آئیں گی، اور اللہ چاہے تو نہیں بھی آئیں گی، مگر آپ کو اپنی فیملی کے جو سینئر ممبرز ہیں، سینئر فیملی ممبرز، ان کی مثلا جیسے والدہ، والد، آپ کا اللہ بھلا کرے آپ کی بڑی بہن، ان لوگوں کی اماں، ان کی صحت میں اگر کوئی پرابلم ہو تو آپ کو ایمیجیٹ اس کے لیے جو ہے اپروچ کیجیے گا میڈیکیشن کے لیے۔ اس کے علاوہ کچھ آپ کی زندگی میں اگر آپ ملازمت پیشہ فرد ہیں تو اس میں کچھ تھوڑی ترقی کا امکان بنتا ہے، آپ کی اللہ کا حکم ہوا، اور آپ کی اگر کوئی اسائنمنٹ کی خواہش ہو رہی تھی کہ میں یہ جگہ سے یہ جگہ چلا جاؤں، اس کا بھی امکان بنے گا۔ ٹرانسفر ایز پر ڈیزائر یا پوسٹنگ ہو جاتی ہے، اور رہائش میں تبدیلی یا رہائش کے اندر بیٹرمنٹ ہونے کے امکانات بحکم اللہ پیدا ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارا خواتین و حضرات ایک بریک لیتا ہوں، بریک کے بعد بقیہ بروج کے حوالے سے بتاؤں۔ پھر ہمایوں محبوب آپ کو خوش آمدید کہتا ہے، اور جو آپ کی ٹکر چل رہا ہے، پٹی چل رہی ہے ٹیلی ویژن پہ، اس پہ غور کر لیجئے گا کہ میرا سوشل میڈیا سے کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے، نہ مجھے اپروچ کیجئے گا، فراڈ، جھوٹ، دھوکہ ہے وہ۔ میں نے میزان پہ اختتام کیا تھا، اب میں چلتا ہوں برج عقرب اسکارپیو کی جانب۔ اسکارپیو یعنی ہمارا جو 8واں زوڈیک سائن ہے، ان کو خاص طور پر اسکارپیو والوں کو یہ خیال رکھنا ہے کہ آپ کے کچھ ایک، ویسے تو اللہ کا سب کرم ہے، آپ کی 60 بھی ختم ہو چکی ہے، تو یہ آپ کو کچھ تھوڑے سے لوگ نا، وہ لوگ جو آپ سے عمر میں بڑے ہیں یا کسی پوزیشن پہ، وہ آپ سے ایک خواہ کی جیلسی کا شکار ہوں گے، مگر گھبرائیے نہیں، اللہ کے کرم سے کچھ بگڑے گا نہیں۔ پلس آپ کا روحانی سفر، کوئی حج، عمرہ، روحانی زیارات، ان پہ جانے کے امکانات بن رہے ہیں۔ اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ باہر سیٹل ہونا چاہ رہے ہیں یا غیر ممالک میں کوئی ٹریول کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ چیز بھی ہو سکتی ہے۔ چوتھی چیز آپ کو یہ خیال رکھنا ہے کہ اگر آپ کسی کو ادھار یا قرض دے رہے ہیں یا انویسٹمنٹ کر رہے ہیں تو بہت سوچ سمجھ کے کیجیے گا، اور اس کو ڈاکیومنٹڈ کیجیے گا، یعنی دستاویزی شکل دیجیے گا، ایسے زبانی وربلی ہوائی چیزوں پہ نہ جائیے گا، ورنہ اللہ نہ کرے دھوکے کا امکان ہے۔ اسکارپیو کے بعد ہمارا برج ہے سیجیٹیریس، یعنی برج قوس۔ قوس والوں کو میں یہ کہوں گا جو آپ کی رکاوٹیں تھی فائننس حاصل کرنے میں، وہ کسی حد تک اب کم ہونا شروع ہو جائیں گی، فائدہ ہونا شروع ہوگا۔ تھوڑا سا آپ کو مٹھاس کھانے کا اور میٹھا کھانے کی ٹینڈنسی میں آپ کے اندر پیدا ہوگی، اس میں اضافہ بھی ہوگا، خوش خوراکی کی طرف جائیں گے آپ۔ پلس آپ کو تھوڑا سا اپنے لوور پورشن ٹانگوں کا ہمیشہ خیال رکھنا ہے، یہ کولے سے لے کر اور ٹخنے تک کا جو پورشن ہوتا ہے، چوٹ کا احتمال، کوئی موچ کا احتمال، یہ ہوتا ہے استعمال نہیں، احتمال، اندیشہ۔ اور اس کے علاوہ آپ کو کچھ نہ کچھ نیا کام کا آغاز ہو سکتا ہے اور کوئی نئی چیز کا آغاز ہو سکتا ہے آپ کی زندگی میں، تو آپ کے لیے اچھا یہ ہوگا کام، کبھی کبھی آپ کو ایسا محسوس ہوگا یار یہ تو کام بس اب ہونے والا ہے، لیکن عین موقع پہ اٹک جائے گا، وہ پلانٹری پوزیشن اللہ کی طرف سے ایسی بنی ہوئی ہے، مگر الٹیمیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ سیجیٹیریس کے بعد جو ہمارا برج قوس کے بعد جو ہے وہ ہے کیپریکون۔ کیپریکون والوں کو کہوں گا کہ آپ کے جو ذہن پہ ایک خواہ کا جمود، ٹینشن اور ایک فکرات جو آپ پہ حاوی ہوئے ہوئے تھے، ان میں اب کمی آنا شروع ہو جائے گی، اور آپ کی چیزیں وہ جو ایک ٹینشن، اور ایسے وقت میں انسان کا اللہ پہ یقین اور اعتماد بہت بڑھنے لگتا ہے اور اس میں اضافہ ہونے لگتا ہے، مطلب جو کچھ بھی ہے لیکن ایک دل کو، ذہن کو سکون ملتا ہے۔ اور پلس آپ کی اپنے وائف، اگر آپ مرد ہیں، عورت ہیں، تو آپ کے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کلٹیویٹ ہونے لگتے ہیں ریلیشن، بہتری ہونے لگتی ہے ان میں، یہ چیزیں ہونے کا امکان ہے، اور تھوڑا سا روحانیت، مذہب، اس کا ایلیمنٹ بڑھ جاتا ہے۔ کیپریکون کے بعد فائنانس میں تھوڑا سا مسئلہ رہے گا، مگر اللہ تعالیٰ کرم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد ہمارا 11واں برج ہے برج دل، جس کو ہم کہتے ہیں ایکوریس۔ ایکوریس والوں کو میں یہ کہوں گا پلیز
اپنی صحت کا بہت خیال رکھیے. آپ کو اپنی ہیلتھ کے معاملے ذرا سی بھی لاپرواہی اس لمحے نہیں کرنی چاہیے. اور دیکھیں اگر آپ کے کچھ معاملات قانونی عدالتوں میں یا لیٹیگیشن میں پڑے ہوئے تو ان کو آگے بڑھائیے. ابھی کوئی یہ نہ کوشش کیجیے جلدی سے سارٹ آؤٹ ہو جائے. عموماً فیصلے ایسے دور میں موافق نہیں آتے. اللہ چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے. یہ میں دنیاوی علمی لحاظ سے بتا رہا ہوں. پلس کوئی بیماری لگ سکتی ہے, کوئی ایسی بیماری اللہ نہ کرے یہ جب تک ٹرانزٹ رہے گا کہ جو پھر زندگی بھر دائمی آپ کا ساتھ نہ چھوڑے. تو یہ آپ کو بہت کیئر کرنی ہے. اور آپ ہر جمعے رات کو ایوری تھرسڈے کوئی بھی آپ ایک پاؤ لڈو پیلے رنگ کی کوئی بھی مٹھائی چیز اللہ کے نام پہ کسی کو دے دیا کریں. اور ہفتے کو کالا چنا یا کالی دال یہ اب لازمی آپ نے ریگولر بیسس پہ دینے. تو یہ خیال رکھنا ہے آپ نے. مگر ایک چیز اچھی رہے گی, بچوں کی طرف سے, ہسبینڈ کی طرف سے, یا وائف ہے یا ہسبینڈ ہیں تو وائف کی طرف سے آپ کو سپورٹ ملے گی, مینٹلی سپورٹ. اس کے بعد میں چلتا ہوں برج حوت پائسس کی جانب. پائسس والوں کو یہ کہوں گا, آپ کے ساتھ تو ویسے ہی میں نے لاسٹ ویک بھی کہا تھا منتھلی پریڈکشن میں, اللہ آپ کے ساتھ مہربان ہوا ہے. چیزیں آپ کی سیٹل ہوئیں گی, لوگوں سے فائدے پہنچیں گے, فائنینشلی گین کریں گے. اگر کوئی نئے کام کا آغاز کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہو سکتا ہے. کوئی ایوارڈ ریکگنیشن مل سکتی ہے. لائف میں پراسپیرٹی بڑھ سکتی ہے. اور زندگی ایک اس لیول پہ آ جائے گی جہاں ایسا کوئی کام ہو جائے گا جو اب اگلے آپ کے 25-26 سال تک آپ کو اللہ تعالیٰ اس کی سپورٹ ایک بنیاد ڈلوا دے گا. باقی تو میرا رب کرم کرنے والا ہے. تو خواتین و حضرات یہ خلاصہ تھا کہ جو جوپیٹر چینج ہو رہا ہے اس کے میں نے امپیکٹ اور افیکٹس آپ کو بتائے. اللہ سے دعا ہے یا اللہ تعالیٰ جو اچھا بتایا اس کو تو اچھا ہی کر, اور اللہ تعالیٰ جو بیچارے ان کے لیے بحالت مجبوری, مجھے علمی مجبوری کے تحت اگر کوئی نیگیٹو بولنا پڑا ہے تو میرے رب پنجتن پاک کے صدقے اس کو بھی زائل کر دے اور ان کے لیے اچھا کر دے. اور پاکستان کے لیے تو اللہ ہر لمحے ہر وقت اچھائی 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 اور رحمتوں کا نزول کرتا رہے, آمین. خواتین و حضرات میں ہمیشہ درخواست کرتا ہوں انٹرنیٹ پہ, فیس بک پہ, انسٹا پہ جو بھی اس کے اندر اللہ بلا ہے, میرا کوئی اس سے تعلق نہیں ہے, اس پہ قطعی اپروچ نہ کیجیے گا. سب میرے نام سے بکواس, جھوٹ ہے, فراڈ ہے, اس پہ نہ جائیے گا. اور مجھ تک اپروچ کرنے کے 2 ہی طریقے. نمبر 1 ARY ڈیجیٹل پہ ہفتے کو صبح 11 سے 11:30 اور اتوار کو صبح 10 سے 10:30 جیسے آپ ابھی ملاحظہ کر رہے ہیں. اور اتوار کو میرا آفس بند ہوتا ہے جو میں اب بتانے لگا ہوں. پورے پاکستان میں صرف ایک جگہ بیٹھتا ہوں اور وہ جگہ ہے ہوٹل پرل کانٹیننٹل کراچی, یعنی PC ہوٹل کراچی. اور کوئی PC نہیں, صرف کراچی کے PC میں. اور وہاں کا میرا نمبر ہے 021 کوڈ نمبر 3568 5501. دوسرا نمبر ہے 021 کوڈ 3568 5021. یہ میرا دوسرا نمبر ہے. تو دوپہر کے 3 بجے سے شام کے 7:30 بجے تک آپ میرے اسسٹنٹ سے پرائیویٹ کمرشل کنسلٹیشن کے لیے اپائنٹمنٹ لے سکتے ہیں. اور جو غیر ملکی حضرات ہیں یا خواتین و حضرات جو بیرون ملک سے فون کرتے ہیں ان کو میں یہ کہوں گا اپائنٹمنٹ لینے کے لیے کہ جب آپ کال کریں ان 2 نمبروں پہ, سوائے ان 2 نمبروں کے کسی پہ نہ کال کیجیے گا. تو میرے اسسٹنٹ سے کہیں کہ ہمایوں صاحب کو ویڈیو پہ دکھا دیں, واٹس اپ, IMO, باٹم, کسی پہ بھی, کہ لائیو میں آپ کو دیکھ لوں, آپ مجھے دیکھ لیں, تاکہ کوئی دھوکے کا اندیشہ نہ رہے. تو خواتین و حضرات اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ میرے ملک پاکستان پر, پاکستانی اداروں پر, پاکستانی فوج پر, پاکستانی عدلیہ پر, کیونکہ ان سے مستقبل میں خصوصاً ہماری فوج سے اللہ کو بڑے کام لینے ہمارے ملک کی سالمیت کے حوالے سے. تو اللہ تعالیٰ پاکستان کے ہر محب وطن پہ, ہر محب وطن سیاستدان, ہر محب وطن پارٹی پہ اپنے کرم کر, ہر فرد پہ اپنا کرم کر. اور اللہ تعالیٰ جو اس ملک کے لیے برا سوچتے ہیں, برا چاہتے ہیں, ان کو نیست و نابود کر. اس دعا کے ساتھ ہمایوں محبوب کو اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے. بہت شکریہ. اللہ حافظ. فی امان اللہ.